بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ السلام انشاءاللہ علیکم۔ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ارشد اعجاز بھائی موجود ہیں اور ہم انشاءاللہ آج ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے قادیانیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام کیسے ہیں ورحمۃ ارشد اللہ، بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت۔ ارشد بھائی، سوال یہ ہے کہ جتنے بھی اب تک لوگ گزرے ہیں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے جی ہیں تو وہ جھوٹے ہی۔ اب جیسے کہ ہمیں مثال کا پتہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت کیا ماحول تھا، یا اس کی جسمانی یا اس کے دماغی کیا کیفیت تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ جھوٹ بولا، یا اس کو کسی نے اس جھوٹ پر اکسایا، یا یہ اس کا خود کا سارا کچھ ڈیزائن تھا؟ یوسف بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو تھا وہ پری پلان تھا، یہ نہیں کہ کوئی اتفاقاً ایسے ہو گیا۔ اچھا۔ اس کے پیچھے اس وقت برٹش گورنمنٹ تھی، انگریز حکومت جو تھی اس وقت انڈیا میں، جی تو اس سے باقاعدہ پہلے اس طرح کے کلیمز کروائے گئے اور اس کی پشت پناہی کی گئی۔ وہ اس لیے کہ اس کو انہوں نے پلانٹڈ ہی اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ یہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے ڈیوائڈ اینڈ مطابق۔ رول، جیسے کہ انگریز کا ایک اصول ہے۔ تو اس نے مذہبی طور پہ بھی مسلمانوں کو تقسیم کیا اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگوائے، اور ان کے آپس میں بھی اس طرح کی مذہبی لڑائیاں ہوئیں۔ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جب یونٹی میں آتے ہیں جی تو پھر یہ جو ہے نا کفار کو جو فائدہ نہیں حاصل کرنے، پھر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جی جی تو اس یونٹی کو خراب کرنے کے لیے پھر وہ کچھ نہ کچھ ایسے اپنے موہرے رکھتا ہے جی تاکہ جی۔ مسلمانوں کے اندر انتشار اور اختلافات پھیلتے رہیں۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے تھوڑا سا اس بارے میں ذکر کیا تھا کہ انگریز نے بنیادی طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے جی پلانٹ کیا تھا، اور اس بات کی اس نے اپنی ایک کتاب میں بھی باقاعدہ تصدیق کی ہے، اور اس نے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے ملکہ وکٹوریہ کو لکھتے ہوئے کہا کہ اپنے خود کاشتہ پودے کی آپ حفاظت کریں، یعنی اس نے خود اقرار کیا ہے کہ میں اور میری جو جماعت ہے یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ یعنی وہ ان کو انڈائریکٹلی یہ میسج دے رہا تھا کہ مجھے کیونکہ آپ نے اس قوم کے اندر بھیجا ہے جی جی۔ تو میری پشت پناہی کریں، میرا خیال رکھیں۔ ایک دو موقع ایسے آئے نا کہ بظاہر جیسے کہ سیاست میں ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا تو اس سے کوئی لنک نہیں جی ہے، جی جی۔ تو اس کی گھر کی تلاشی وغیرہ ہوئی، مطلب پولیس نے اس کی تلاشی لی گھر کی، تو اس نے پھر کہا کہ اس میں تو گویا میری اس میں انسلٹ والی بات ہے، تو اس نے پھر خط لکھا ملکہ وکٹوریہ کو، کہ بلکہ اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے تحفہ کیسریہ کے نام سے، اور اس میں بھی اس نے ملکہ وکٹوریہ کی بہت تعریفیں کی ہیں۔ حالانکہ یہ آیا تو تھا کسر سلیب کرنے کے لیے، تو یہ خود ہی سلیبی حکومت کے زیر اثر رہا ساری عمر، اور ان کی تعریفیں اور خوش آمدیں کرتا رہا ہے۔ تو اس میں اس نے اقرار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے یہ لفظ نکلوائے، اور اس نے اپنے قلم سے لکھا کہ اپنے اس خود کاشتہ پودے کی آپ نگہداشت کریں۔ تو ارشد بھائی، وہ کون سے ایسے چند لوگ تھے جو اس کے قریبی تھے، جو اس کو گاہے بگاہے اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے، اس کو موٹیویٹ بھی کرتے تھے اس کاز کے لیے، اور ان میں سے وہ کون سا بندہ ایسا تھا جو اس کو اکساتا تھا اس چیز پہ کہ نہیں نہیں آپ واقعی نبی ہیں اور نبوت کے اہلیت بھی رکھتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اس کے دعوے ہیں جی جو کلیمز اس نے کیے ہیں ان پہ ڈسکس کریں گے، اور وہ جب آپ کلیمز آپ نے پہلے سنے بھی ہوں گے، لیکن ود ریفرنسز آپ دیکھیں گے جو کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، جی اس کی تحریرات میں یہ بات موجود ہے، اور ابھی تک ویسے ہی کتابیں وہ اس کی چھپ رہی ہیں۔ جی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے یہ سارے سچے انبیاء تھے، اور ان میں سے کسی نے بھی ایسے دعوے نہیں کیے، کیونکہ اگر جس طرح جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، اور ان پہ وحی بھی ہوتی تھی اور الہام بھی ہوتا تھا، ان کو کشف بھی، اور ان کو سچے خواب آتے تھے، جی تو وہ ان پہ اس طرح
अंधाधुंध उसकी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप एक दफ़ा उसकी किताबें तो पढ़ें। बिल्कुल आप उसकी किताबें जो गैर जानिबदार होके पढ़ें। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसने क्या-क्या दावे किए हैं, क्या कोई अल्लाह का मामूर या उसकी तरफ से जिसको वही और इल्हाम होता हो, वो ऐसी बातें कर सकता है? तो असल मसला तो यही है ना कि जो किसी भी दीन के पैरोकार होते हैं ना, वो उसकी अपनी ही किताबें नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से उनके ऊपर वो आश्कारा नहीं होती चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें, मैं किसी और की बात क्यों करूँ, मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ कि मेरे परदादा ने इसकी बैत की थी। मोहम्मद रमज़ान उनका नाम था। कादियान के करीब ही उनका गाँव था सेखवां, जहाँ के ये जो है ना मौलाना जलालुद्दीन शम्स उनको कहते हैं कि खालिद अहमदियत का ख़िताब मिला था अच्छा। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की तरफ से, जो दूसरा खलीफा था। तो इसने जिस तरह चंद एक लोगों को खालिद अहमदियत का ख़िताब दिया कि जिस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद जी, रज़ी जी। अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला के सच्चे रज़ियल्लाहु नबी ताला के अन्हु। सच्चे सहाबी थे। हुँ। तो उनका कितना मुकाम है कि उन्होंने जंगों में कितना जी, जी। खिदमत की है। उनके बारे में तो यहाँ तक आता है कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पर ज़र्ब का निशान ना हो। जी, जी। उनको सैफुल्लाह भी कहा गया। जी। तो ऐसे जलीलुल कदर सहाबा के साथ ऐसे एक झूठे मुद्दई नबूवत के मानने वालों को तशबीह देना या उनके बराबर का रुतबा देना या खिताब देना, तो वो तो सरसरी बात बीच में आ गई। तो जलालुद्दीन शम्स भी सेखवां के रहने वाले थे। हुँ। तो फिर मेरे दादा अब्दुल मनान, वो चूँकि मेरे परदादा ने बैत की थी, वो उनके साथ ही वो भी शामिल हो गए। फिर मेरे वालिद साहब मोहम्मद अशरफ साहब, फिर मैं भी जामिया में पढ़ा। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि जब तक हम जामिया में पढ़ते रहे हैं, हमें खुद नहीं समझ आई कि ये सही है या गलत है। बल्कि हमें यही बावर करवाया गया कि जो हज़रत मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता, वो गोया नऊज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की हुक्म अदूली कर रहा है। क्योंकि उनका हुक्म था कि जब तुम इमाम महदी का दौर पाओ तो उस पे ईमान लाना और उसकी बैत करना। जी। लेकिन ये तो सच्चे इमाम महदी के बारे में है ना, कि जो हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से होंगे। जी, जी। अब इसने शुरू में इमाम महदी होने का दावा किया। ठीक है। लोगों ने इससे पूछा कि मिर्ज़ा साहब, अगर आप इमाम महदी हैं, हुँ। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने जब ज़ाहिर होना था, तो उसी ज़माने में, यानी उनकी मौजूदगी में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आसमान से नाज़िल होना था। जी। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम तो आए नहीं, तो आप कैसे इमाम महदी बन गए? हुँ। तो इसने सोचा कि अब क्या करें? तो जैसा कि आपने अभी पूछा कि इसको मशवरे देने वाले जो लोग थे, उनमें बहुत से लोग थे, जिनमें से सरफ़हरिस्त जो है ना, वो हकीम नूरुद्दीन है, जो बेरा ज़िला सरगोदा का रहने वाला का जी, जी। था। उस वक़्त बेरा का ज़िला जो था ना, अंग्रेज़ दौर में शाहपुर था। सही। बाद में शाहपुर को तहसील का दर्जा दे दिया गया और सरगोदा तरक्की कर गया, तो फिर ज़िला सरगोदा बन गया। तो फिर इसी तरह सियालकोट का था एक मौलवी, हुँ। अब्दुल करीम सियालकोटी। तो वो भी इसको, बाद चीज़ें ऐसी होती थी कि वो जब ये समझता था कि अब इससे कैसे लोगों को जवाब दें, तो वो इसको बताते थे कि आप ऐसे करें या ऐसे करें, इस आयत की ये तावील करें, हुँ। इस हदीस की आप ये तावील करें, फिर ये मामला जो है ना वो कुछ आपका बन सकता है। जी। इसने जो क्लेम्स किए हैं उनमें से चंद एक हम डिस्कस करते हैं। देखो, तो इमाम महदी का क्लेम हो गया, फिर लोगों ने कहा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था, तो फिर इसका हाँ क्या जी। जवाब था? तो फिर इसने, चूँकि पहले ये लिख चुका था बराहीन अहमदिया में कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो तो बजसदिहिल उनसरी चौथे आसमान पे मौजूद हैं हुँ। और उन्होंने ही वापस आना है दोबारा गलबा इस्लाम के लिए। फिर इसने कहा जी वो तो मेरी दावे से पहले की बात थी, उस वक़्त तो मुझे वही इल्हाम नहीं होता था। अब मुझे इल्हाम हुआ है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते के ज़रिए मुझे बताया है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो तो दरअसल जब वाक़या सलीब हुआ ना, जी। तो सलीब पे चढ़ाया गया है, हुँ। लेकिन वो सलीब पे फ़ौत नहीं हुए। हम मुसलमान तो ये कहते हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को सिरे से सूली पे चढ़ाया ही नहीं गया। वमा क़तलूहु वमा वो मसाला सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। बिल्कुल। हमारा तो कुरान करीम की एक
آیت اور ایک ایک لفظ پہ ایمان ہے. جی اگر کوئی پورے قرآن مجید میں سے ایک بھی آیت کا انکار کرتا تو گویا اس نے قرآن کریم کا ہی انکار کر جی دیا. جی تو یہ کہتے ہیں کہ وما صلبوہ سے مراد یہ ہے کہ وہ صلیب پہ ان کو مار نہیں سکے. اچھا یہودی جو صلیب پہ چڑھائے ضرور گئے ہیں، عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے، جی لیکن ان کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پہ انہوں نے جان دے کے ہمارے سارے گناہوں عیسائیوں کا کے گناہ معاف کر کفارہ ادا کر کفارہ ادا کیا، اور 3 دن اور 3 راتوں کے بعد وہ زندہ ہو کے آسمان پہ گئے. جی مطلب وہ کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں وہ ان کو مطلب دفن کر دیا گیا تھا قبر سے، پھر 3 دن اور 3 راتوں کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہو کے آسمان. کہتے ہیں کہ جب چوتھے دن دیکھنے گئے ہیں نا ان کے حواری، جی تو وہاں قبر کھلی ہوئی تھی، قبر کچھ بھی کھلی نہیں، ہوئی تھی وہاں پہ. کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ کہتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی چلی، سارے لوگ بھاگ دوڑ گئے اور ان کو اتار لیا گیا، اور پھر ان کے وہ مرہم لگاتے رہے تو اس کا نام مرہم عیسیٰ ہے. وہ تو ویسے کسی حکیم نے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو، کوڑیوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات معجزات تھے. جی تو کچھ حکیموں نے ایک مرہم تیار کی، اس کا نام مرہم عیسیٰ رکھ لیا. جی تو کہتے ہیں یہ وہی مرہم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جو سلیب کے لیے وہ کیل ٹھونکتے ہیں نا، جی جی تو وہاں لگانے کے لیے یوز ہوئی تھی. تو وہی نسخہ ہے. مرزا کے پاس. جی تو کہتے ہیں وہ پھر مجھے فرشتے نے یہ بتایا کہ وہ تو وہاں سے 33 سال کی عمر میں ہجرت کر کے ادھر کشمیر میں آ گئے تھے. جی جی اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ وَآوَيْنَهُمَا بِرَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، جی تو اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام وہ دونوں ہجرت کر کے کشمیر میں آ گئے. وَآوَيْنَهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی یا جگہ دی، ان کو ٹھکانہ دیا. ٹھکانہ دیا. بربوتن، ایک ٹیلے والی جگہ، اونچی جگہ پہ، ذات کرانے و معین، جہاں پہ چشمے بھی ہیں اور وہ رہنے کے لحاظ سے اچھی جگہ ہے. جی تو کہتے ہیں وہ ادھر ہی رہے ہیں، اور پھر 120 سال کی عمر میں ادھر فوت ہوئے ہیں، محلہ خانیار سری نگر میں. سری نگر شہر جو ہے کشمیر کا، آج کل جو مقبوضہ کشمیر ہے، جی تو وہاں کہتے ہیں کہ ان کی قبر ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ تو فوت ہو گئے، تو پھر جو احادیث میں ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جی کہتے ہیں وہ دراصل انہوں نے نہیں آنا تھا، وہ میں ہی ہوں. دوسرا دعویٰ اس نے یہ کر دیا. پہلا دعویٰ اس نے کیا کہ میں امام مہدی ہوں. جی جی دوسرا دعویٰ اس نے کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی میں ہی ہوں. میں ہی ہوں. لیکن اس سے پہلے اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ ہی چوتھے آسمان پر ہے. جی جی پھر اگلا دعویٰ یہ کر دیا کہ نہیں وہ آسمان پر نہیں ہے، وہ بلکہ ان کو وہ زمین پر میں ہی ان کی صورت میں ہوں. جی جی وہ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر ہے، اور جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، اور مجھے ہی عیسیٰ کا خطاب دیا گیا ہے، مطلب وہ ٹائٹل دیا گیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اس کے کلیمز ہیں. اب جیسے جیسے کہتے ہیں کہ پڑھتے جائیں اور شرماتے جائیں، وہی بات ہے. تو ان میں سے میں کچھ دعوی آپ کو ابھی ذکر کرتا ہوں. مثلاً سب سے پہلی بات یہ ہے، نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اب نبی علیہ السلام پہ دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اور نعمت جو ہے سب سے بڑی نعمت کہتے ہیں جی نبوت ہوتی ہے. جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ نبوت نبی علیہ السلام پہ ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، شرعی یا غیر شرعی، تو کہتے ہیں یہ بتائیں کہ نبوت نعمت ہے یا نعمت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نعمت ہے. تو کہتے ہیں پھر آپ اللہ کی نعمت کو بند کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو نعمت تو جاری رہنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمت کا اتمام کر دیا، یعنی مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے. اور نبی علیہ السلام زمانے کے لحاظ سے ایسے وقت میں آئے ہیں کہ جس میں انسانی شعور بالکل مکمل ہو چکا تھا، اور قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ اس طرح واضح ہے اور کامل اور اکمل ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کے جو مسائل ہیں انسان کو جو پیش آ سکتے ہیں دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سب معاملات کا ذکر کر دیا. کچھ کا تفصیل کے ساتھ ہے اور کچھ کا جو ہے وہ مختصر
ذکر ہے. لیکن ہمیں اس موجودہ دور میں بھی، جس کو ہم بہت ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا حل ہمیں نہیں ملتا. کتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں، ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا عظیم و شان ہے کہ اس کی تفاسیر جو ہیں وہ مکمل ہونے میں نہیں آتی. جب یہ سلسلہ وحی کا مکمل ہو گیا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے رہے ہیں سارے انبیاء پہ، تو سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب پہ بھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے؟ تو اس سے خود ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ مرزا صاحب آپ پہ جو فرشتہ آتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس نے اس کا نام بتایا کہ اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. اب دیکھیں اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کا صفحہ نمبر 332 ہے، اور اس میں پھر اس کی یہ تشریح بھی باقاعدہ کرتا ہے. کہتا ہے ٹیچی پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں. اچھا، یعنی عین ضرورت کے وقت آنے والا. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، تو آپ نے کبھی بہت سے زیادہ فرشتے ہیں، لیکن جو 4 بڑے فرشتے جن کو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، سارے فرشتوں کے جو سردار ہیں، وہی انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے رہے ہیں. لیکن یہ کیسا نبی ہے کہ جس پہ جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، اور اس کا پنجابی میں اس کی وہ تشریح، بجائے اس کے کہ یہ تسلیم کر لے کہ جی یہ میں نے غلط کہہ دیا ہے یا میرے منہ سے نکل گیا، لیکن اس کی یہ فطرت تھی یا عادت تھی کہ کوئی بھی دعویٰ کر لیتا تھا تو اس سے رجوع نہیں کرتا تھا، اس پہ اڑ جاتا تھا. اس کی ایسی یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر جھوٹ پہ جھوٹ، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جس طرح کہتے ہیں کہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ اس نے بولے ہیں، اس نے 100 سے بھی زیادہ بولے ہیں. اور اسی لیے میں بار بار، میں چونکہ جماعت احمدیہ جس کو یہ کہتے ہیں قادیانی جماعت کا مربی بھی رہا ہوں 10 سال، تو میں یہی گزارش کرتا ہوں، ہمارا کوئی صرف تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، ہم آپ کے بھلے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائیو آپ ذرا ہوش سے کام لو، اور خود اس کی کتابیں تو پڑھو جو اس نے روحانی خزائن کے نام سے جو سیٹ چھپا ہوا ہے 23 جلدوں میں، اور اس کے ملفوظات پڑھیں. اور اس نے خود لکھا ہے کہ جو شخص کم از کم 3 مرتبہ میری کتابیں نہیں پڑھتا اس میں تکبر ہے. اچھا، اس میں کبر پایا جاتا ہے. تو پھر یا تو آپ لوگ سارے متکبر ہیں، اگر آپ متکبر نہیں ہے تو پھر پڑھو اور تمہیں پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا ایسی باتیں لکھی ہیں. اور یہ بھی ضروری ہے نا کہ غیر جانبدار ہو کے پڑھیں، جی، عقیدت میں نہ پڑھیں. عقیدت میں ظاہر بندہ اگر اندھی تقلید کرے گا تو پھر تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، تو وہی حساب ہو جاتا ہے. اس میں تو انہوں نے کہنا نہیں جی نہیں یہ ہے تو صحیح لیکن ہمیں صحیح نہیں لگ رہا، یا ہمیں صحیح لگ رہا، تو ایسے تو غیر جانبدار ہو کے بالکل خالی ذہن ہو کے آپ انصاف کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، اس کی کتابوں کا، اس کی ملفوظات کا، کہ کیا اس طرح کا شخص جو ایسے دعوے کرتا ہے. ابھی ہم نے اس کے صرف 2 دعووں کا ذکر کیا ہے، ایک کہ اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا. جی، تو کتاب نوح ہے شاید اس کی کتاب کا نام، کشتی نوح. جی اس کے اندر میں نے ریفرنس پڑھا کہ اس نے مریم علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور اس نے خود کہا ہے جی کہ مجھے حمل ہو گیا، پھر مجھ سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جی یہ بھی درست ہے. جی، اس نے بالکل ایسے ہی کشتی نوح میں بھی لکھا ہے. اس نے پھر اس کی توجیہ پتہ اس نے کیا کی ہے؟ اس نے کہا کہ مومنوں کی مثال جو ہے نا وہ 2 عورتوں کے ساتھ دی گئی، امراۃ فرعون اچھا اور حضرت مریم. تو کہتا ہے یا تو پھر آپ فرعون کی بیوی کی مثال لے لیں کہ وہ مومنہ تھی، ٹھیک ہے، تو یا پھر مریم کی کہ وہ پاک دامنہ تھی. تو وہ اس کو دوسرے معنوں میں لے جاتا ہے کہ جی میں تو مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے مومن ہوں کہ مجھ میں مریمی صفات پائی جاتی ہیں. اچھا، لیکن اس نے جو دعوے کیے ہیں وہ اس سے بھی بڑے ہی مزہ خیز ہیں.
میں ابھی اس کو تھوڑا سا بتاتا ہوں انہوں نے اس کا دعویٰ جو کیا اور جو اس کی توجیہ کی ہے. جی. یہ میرے پاس نا پاکٹ بک ہے ملک احمدیہ پاکٹ بک. اصل میں تو اس کا نام احمدیہ پاکٹ بک تھا، جی. لیکن جب ان کو 74 میں نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا اور پھر 84 میں جا کے اس پہ صحیح امپلیمنٹ جو ہے نا 84 میں 10 سال بعد ہوا ہے. صحیح. تو ضیاء الحق کا دور تھا، تو اس نے جو آرڈیننس لگایا تھا اینٹی احمدیہ آرڈیننس، جس کو امتناع قادیانیت آرڈیننس کہتے ہیں، جی. تو اس میں یہ تھا کہ یہ کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ مسلمان ہے. تو پھر انہوں نے اس کا نام صرف پاکٹ بک رکھ دیا. صحیح. تو احمدیہ پاکٹ بک انہوں نے لکھی ہے، یہ ملک عبد الرحمن خادم صاحب نے، یہ کوئی جماعت کے مبلغ نہیں تھے، یہ ان کی جماعت کا یہ ایک وکیل ہی تھا، BLLB کیا تھا اور گجرات کا رہنے والا تھا. تو وکیلوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس نے بعض ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اچھا ویسے یہ جتنی بڑی پاکٹ بک ہے اتنی بڑی پاکٹ ہوتی ہے کسی کی؟ نہیں اتنی یہ تو اتنی پاکٹ اس کے نام سے لگا سکتے ہیں اندازہ کہ اتنی. نہیں یہ تو ایک ازراہ مزاح تھا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ پہلے جو تھی یہ پاکٹ سائز کی ہی تھی، پھر اس کو انہوں نے بڑا سائز لارج کر دیا ذرا اس کو. جی. اور اس کے جواب میں احمدیہ پاکٹ بک کے جواب میں محمدیہ پاکٹ بک بھی ہے. جی. جی. تو وہ مولانا عبداللہ معمار جو اہل حدیث کے عالم تھے انہوں نے لکھی ہے اس دور میں، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی بہت سی کتابیں اس دور میں لکھی ہیں. اور خاص طور پہ جو ان کا جو رسالہ تھا نا اہل حدیث کے نام سے وہ، اور اسی طرح اشاعت السنہ جو مولانا محمد حسین بٹالوی کا تھا اشاعت السنہ، اس میں بھی کافی ان کا رد لکھا جاتا تھا. یہ ضمناً بات آ گئی. ابھی ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو اس نے ابن مریم بننے کی جو حقیقت ہے اور مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے کشتی نوح میں. تو اس میں اس نے عبد الرحمن خادم نے جو توجیہ کی ہے اور مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، یہ چونکہ ان لوگوں نے چندے لینے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مطمئن رکھنا ہوتا ہے اپنے مریدوں کو، تو اس لیے پھر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی اصل میں تو یہ بات تھی، اصل میں وہ بات تھی، آپ لوگ سمجھے نہیں ہیں. اب اس میں اس نے یہی کہا ہے کہ حیض، حمل اور درد ذیل کی تشریح ابن مریم بننے کی حقیقت، یہ احمدیہ پاکٹ بک کا صفحہ نمبر 398 ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو بوقت ولادت شیطان مس کرتا ہے، اور بچہ جب اسے مس شیطان ہوتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، مگر مریم اور ابن مریم کو مس شیطان نہیں ہوا تھا. تو اس پر طبعاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صرف مریم اور ابن مریم ہی مس شیطان سے پاک ہیں تو پھر کیا باقی انبیاء کو عموماً اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً مس شیطان ہوا تھا؟ اس کا جواب علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں یہ دیا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ شیطان ہر بچے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے سوائے مریم اور ابن مریم کے، کیونکہ وہ دونوں پاک تھے، اور اسی طرح ہر وہ بچہ بھی اس میں شامل ہے جو مریم اور ابن مریم کی صفت پر ہے. اچھا. گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مریم اور ابن مریم سے صرف دو انسان ہی مراد نہیں بلکہ دو قسم کے انسان مراد ہیں. گویا جو مریمی صفت میں اور ابن مریمی صفت میں مومن اور انبیاء ہوں وہ سب مریم اور ابن مریم کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یاد کیے گئے ہیں. تو یہ اس نے پھر اسی طرح آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کی مثال فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ دی ہے، جبکہ اس کی دعا کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور ان ظالموں کی قوم سے مجھ کو رہائی بخش. نیز خدا نے مثال دی ہے مومن مردوں کی مریم بنت عمران کے ساتھ، جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی، پس ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور وہ خدا کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوئی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی.
اچھا دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کافر مردوں کی جو مثال ہے وہ 2 عورتوں کے ساتھ، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ ان کے خامد مومن تھے مگر وہ دونوں کافرات تھیں۔ تو یعنی یہ پہلے جو بات کر لیتا ہے خود کہ میں ایسے مریم بنا، لیکن اس میں اس نے یہ روحانیت والی بات کوئی نہیں کی، اس میں اس نے فزیکلی کلیم کیا تھا کہ میں، کسی نے کہا نا جب عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہے جی احادیث میں، تو آپ کی والدہ کا نام تو چراغ بی بی ہے، آپ تو غلام محمد بن چراغ بی بی ہو، تو پھر اس نے اس کی تعویل ہو اس کو مطمئن کرنے کے لیے نا اس طرح کی مثالیں دے کے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، نہیں نہیں سچ مچ تو میں نہیں عورت بن گیا تھا، یا سچ مچ میں تو مجھے حمل نہیں ہوا تھا، تو وہ اس نے اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں پھر چرشا بھائی جس طرح اس نے پہلے بات کی ہے کہ اصل میں عیسیٰ بن مریم یا مریم علیہ السلام کی جس شخص میں صفات پائی جائیں گی جی جی اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ جی جی اچھا اگر اسی چیز کو دیکھا جائے تو صفت تو کسی چیز کی پہلے سے موجودگی کی بعد آتی ہے نا، جی یعنی بالکل پہلے کوئی چیز ہے تو اس کی صفت بعد میں ہوتی ہے، صفت پہلے نہیں ہوتی اس فرد سے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں، نبی علیہ السلام سے پہلے آئے یا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں، جی جی تو پھر وہ تو اس چیز سے نکل گئے۔ ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں اصل بات تو یہ ہے نا کہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر نئے بچے پیدا ہونے والے کو شیطان مس کرتا ہے، صحیح ٹھیک ہے، جی اور اس کو مس نہیں کرتا جو مریم علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے صفات جس میں ہوں۔ جی تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن میں ان کی صفات پائی جائیں گی ان کو نہیں مس کرے گا، تو پیچھے جو انبیاء کرام پہلے گزر چکے ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے صفات پر نہیں تھے کیونکہ وہ تو بعد میں آ رہے ہیں، جی جی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ان سے بہتر ہیں انبیاء کرام سے۔ اب دیکھیں اس میں اس نے یہ جو کشتی نو کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کا جو ہے نا صفحہ نمبر 47، اس میں اس نے لکھا ہے کہ استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور پھر صفحہ نمبر 45 میں لکھتا ہے کہ مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف مجھے منتقل کیا گیا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس شخص نے، جیسے کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ دروغ و حافظہ نہ باشد، جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا، اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میں پچھلے سال میں نے کون سا جھوٹ بولا تھا، اس سے پچھلے سال کون سا بولا تھا، آج کیا کہہ رہا ہوں، وہ جو بھی وقت کی مناسبت سے جو بات اس کی سمجھ میں آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری یہ ساری باتیں تو لکھی جا چکی ہیں، اور بعد میں آنے والے جو پڑھیں گے تو وہ کس بھول بھلیوں میں وہ کھو جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ ایسے کنفیوژن کا شکار ہوں گے کہ ان کو کوئی صحیح راستہ نہیں ملے گا۔ تو ایسے شخص کو متعلق ہی کہا جاتا ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا ہے۔ مطلب ایک آدمی سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، آپ اس کو کہیں نہیں نہیں اس نے کسی جگہ جانا ہے، مثلا یہ سڑک جو لاہور کی طرف جا رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یار آپ تو شاید پہلی دفعہ ادھر آئے ہو، یہ سڑک نہیں لاہور کو جا رہی، یہ سڑک جا رہی ہے، تو وہ اس پہ چل پڑتا ہے۔ اب آگے تھوڑا سفر کرتا آپ آواز دیتے نہیں نہیں سوری مجھے غلطی لگی ہے، یہ راستہ ہے جو لاہور کی طرف جاتا ہے، وہ شاید دوسری دفعہ آپ کی بات شاید سن لے، جب آپ اس کو 4-5 مختلف سمتوں پہ چلانے کی کوشش کریں گے تو بالآخر وہ غصے سے بولے گا کہ یا تو پاگل ہے یا تو مجھے پاگل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ کنفیوزڈ پرسن کنفیوزز ادرس، تو اس نے بہت ہی کنفیوز کیا ہے لوگوں کو، اور اس زمانے میں یہ حالات تھے کہ اس نے 1899 میں پہلی بیعت لی ہے اور 1908 میں لاہور میں یہ فوت ہوا ہے، تو آج سے 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس وقت پڑھے لکھے لوگ بھی کم تھے بھی پڑھے لکھے، لیکن یہ جو ذرائع ابلاغیات بہت کم تھے اور یہ نہیں پتہ چلتا تھا۔ آج تو کوئی شخص کلیم کرتا ہے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، وائرل ہو جاتی ہے، منٹوں میں پوری دنیا میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو بس محدود سے لوگ تھے اس وقت، تو دیہاتوں میں یہ عالم ہوتا تھا کہ کسی کا خط آ جاتا تھا تو پورے گاؤں میں خط پڑھ کے سنانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، یا کوئی اسکول کے ماسٹر کے پاس آئے خط پڑھ کے سنا دے کیا لکھا ہے اس میں،
घड़ी किसी के पास नहीं होती थी, कोई एक दो बंदों के पास होती थी। जी तो ये जो भी गप्पे हाँकता रहे, लोग बांधते सही। रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर सके, कंपैरिजन नहीं कर सके। तो मजीद इसके क्या क्या दावे हैं? इसके जो दावे हैं, इसकी एक किताब है किताबुल बरिया। अच्छा जी। अब हम बाकायदा, ये तो पहले दो दावों का इसलिए हमने जिक्र कर दिया, इमाम महदी और ईसा का, जी कि ये आज तक भी जो मतलब इसका खलीफा, आज मौजूदा खलीफा इनका मिर्ज़ा मसरूर अहमद है, वो जब भी कोई इसकी किताब का हवाला पढ़ के सुनाता है तो वो कहता है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये लिखा है। हम्म, तो मसीह मौद का लफ्ज़ ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा मसीह जिसके आने का वादा था। हम्म, इमाम महदी का लफ्ज़ भी कम इस्तेमाल करते हैं, हम्म, लेकिन मानते हैं कि ये इमाम महदी भी यही हैं जी और मसीह भी यही हैं। तो ये दो बुनियादी बड़े बड़े जो इसके दावे थे वो, लेकिन जो इसने दावे किए हैं वो तो बेशुमार हैं। मसलन पहला, तौहीद, कहते हैं जी हम तौहीद को मानते हैं। जी इसने दावा किया किताबुल बरिया में, और आइना कमालात इस्लाम पे भी यही उसने दोबारा रिपीट किया है। किताबुल बरिया सफ़ा नंबर 78 है, और आइना कमालात इस्लाम जो इसकी किताब है उसका सफ़ा नंबर 546 है। उसमें लिखता है कि मैंने कशफ में देखा कि मैं खुद खुदा हूँ, अच्छा। और यकीन किया कि वही हूँ। यानी खुदा होने का भी दावा कर दिया। जी। फिर इसने यही दावा दोबारा, इसने उलूहियत के जो दावे हैं उसमें फिर कहता है कि खुदा मेरे वजूद में दाखिल हो गया, और मेरा गज़ब और रहम, तलखी और शरीनी और हरकत और सुकून सब उसी का हो गया। हम्म, ये भी किताबुल बरिया का हवाला है। कहता है उस हालत में मेरी ज़ुबान पर जारी था कि हम एक नया निज़ाम और नया आसमान और नई ज़मीन चाहते हैं। सो मैंने पहले तो आसमान और ज़मीन को अजमाली सूरत में पैदा किया, जिसमें कोई तरतीब और तफरीक न थी। फिर मैंने मंशा हक़ के मुताबिक तरतीब और तफरीक की, और मैं देखता हूँ कि मैं उसकी खल्क पर कादिर हूँ। फिर मैंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। ये उसका दावा है, किताबुल बरिया सफ़ा नंबर 104। यानी पहले उसने खुद खुदा होने का दावा कर दिया, फिर उसने अल्लाह ताला की जो सिफात हैं उनको भी अपने अंदर शामिल कर जो लिया। अल्लाह ताला की सिफ़त खालिक है, जी उसमें उसने कहा कि गोया मैंने ही ज़मीन और आसमान को ज़मीन पैदा आसमान किया। भी मैंने बनाया। फिर कहता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, नौज़बिल्ला सुम्मा नौज़बिल्ला, इस तरह की बातें हैं कि कहते हैं कि नकले कुफर कुफर ना बाशद, लेकिन मजबूरी है कि जो उसने लिखा है वो हम बयान करेंगे तो फिर लोगों को पता चलेगा कि उसने क्या कुछ लिखा है और क्या उसने जो गलत दावे किए हैं। जी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए गुलाम अहमद, तेरा नाम पूरा हो जाएगा पेशतर इसके कि मेरा नाम पूरा हो। हम्म, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा इस्ता- अस्तगफिरुल्लाह। ये उसकी किताब है अंजाम आथम, हम्म, सफ़ा नंबर 52 है। उस पे उसने ये हवाला, ये जितने भी हवाले हैं आप चेक कर सकते हैं, उसकी किताबों में मौजूद हैं। फिर उसने लिखा है हकीकतुल वही, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया, जिसमें इसने जी अपने वही इल्हाम का जिक्र किया, उसका सफ़ा नंबर 86 है। हम्म, उसमें ये लिखता है कि खुदा ने मुझे कहा कि तू मुझे मेरे फर्जंद की तरह है। जी अंता मिन्नी बे मंजिलत वलदी, वहाँ पे ये लफ्ज़ है, अंता मिन्नी बे मंजिलत वलदी। उसका तर्जुमा है कि खुदा ने मुझे कहा कि तू मुझे मेरे फर्जंद की तरह है, यानी मेरे जी बेटे की तरह है। हम्म, तो ये क्या, ये इस्लाम ये तालीम देता है कि खुदा ताला के बेटे बनाओ? जबकि सूरत इखलास नाउज़ुबिल्लाह। पढ़ के देख लें, जी उसमें अल्लाह ताला ने कैसे वाज़ेह तौर पे कहा है कि लम यलिद व लम यूलद। जी इसी तरह उसने, इसकी किताब है दाफ़िउल बला, सफ़ा अच्छा नंबर 6, उसमें लिखता है खुदा मुझसे है और मैं खुदा से हूँ। हम्म, फिर हकीकतुल वही में है सफ़ा नंबर 16 पे कि खुदा ने फरमाया जो कुछ मिर्ज़ा, यानी इसने अपने बारे में लिखा है कि जो कुछ मिर्ज़ा की ज़ुबान से जारी हो वो मेरी ज़ुबान से है। जो है ना, कहता है खुदावंद आलम अर्श पर मेरी हम्द करता है। हम्म, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफुरुल्लाह। यानी जिस तरह अल्लाह ताला नबी इस्लाम के ऊपर दुरूद भेजते हैं, तो ये इसका दावा ये भी हो गया कि मुझ पर भी दुरूद भेजते हैं। जी जी बिल्कुल। और ये अब भी जो ख़त लोग इसको लिखते हैं ना लंदन में दुआ के लिए, मिर्ज़ा मसूर को। मिर्ज़ा मसरूर को, तो उसका लेटर पढ़ा ना, उस पर लिखा होता है नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अच्छा तो उसमें ये लिखा होता है कि जिस तरह हम नबी इस्लाम पे दरूद भेजते हैं, हम इस पे भी भेजते हैं।
پھر کہتا ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا. اور جیسے وہ حدیث قدسی مطلب یعنی جو نبی علیہ السلام کے لیے بات ہاں کہی جی اللہ جی تعالیٰ نے لولا وہ کا لما خلقت الافلاق، تو اس سے گویا اس کا حوالہ مطلب جیسا بھی ہے اس کی صحت کے اعتبار تک پہنچتا ہے یا نہیں، بہرحال وہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق. تو یہ اپنے بارے میں کہتا ہے، دافع البلا جو اس کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 4 پہ لکھتا ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمان کو ہی پیدا نہ کرتا. پھر کہتا ہے میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا وہی ہوں، اور میرا ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا. تو اس طرح کے جو اس کے دعوے ہیں. پھر اس نے کہا کہ خدا نے فرمایا اے غلام احمد تو میرا سب سے بڑا نام ہے. پھر یہ جو ابھی آپ نے کشتی نوح کا حوالہ دیا تھا، کہتا ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور کئی ماہ کے بعد جو 10 ماہ سے زیادہ نہیں بذریعہ الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. پھر کہتا ہے ایک اس کی جو حقیقت الوحی کتاب ہے صفحہ 143 اور 40 نمبر 4 اس کا صفحہ 19 ہے کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پاوے، لیکن خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھائے گا جو متواتر ہوں گے. تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے. اب دیکھیں یہ کس طرح کی باتیں ہیں جو کوئی شعور رکھنے والا بندہ ایسی شعور باتیں نہیں رکھنے کرتا. والا انسان ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ کجا یہ کہ اس کو ہم امام مہدی کہیں. امام مہدی کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے. افسوس تو اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ دعوے کرنے والا تو ہے ہی ہے بے عقل، اب اس کو ماننے والے جو ہیں ان کا کیا لیول ہے؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیاوی لحاظ سے، لیکن وہ دنیاوی علم رکھتے ہیں، انہوں نے اس کی کتابیں پڑھی نہیں. اور الحمدللہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں بہت سے قادیانی جو ہیں نا، جو ایسی چیزیں پڑھ کے وہ تائب ہو گئے اور اس پہ وہ لعنت بھیج کے مسلمان ہو چکے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یار یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو قادیانیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، ہم نے خود دیکھا ہے، اسٹڈی کی ہے، تب ہمیں پتہ چلا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جی تو یہ تو وہ دعوے تو جو اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر کہتا ہے خدا نے اس عاجز کا نام نبی بھی رکھا. ازالہ اوہام صفحہ 533. جب بھی ان کی جو جماعت کی جو کہتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، ان کا پرچار کرتے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے. نہیں جی نہیں، نبی تو آخری نبی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو ہم تو بس اس کو مجدد مانتے ہیں 14ویں صدی کا. لیکن ان کا تو دعویٰ یہ بھی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن اندر کہتے محمد رسول اللہ سے مراد یہ، اس سے مراد مرزا کو لیتے ہیں. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا یہ اب لاہوری گروپ جو ہے ان کا دعویٰ تو یہ تھا اس کا کہ میں آیا ہوں، میں سارے جو مختلف منتشر ہیں نا مسلمان مختلف فرقوں میں، وہ سب کو اکٹھا کر کے ایک جماعت میں لاؤں گا اور میں ان کا امام ہوں گا، وہ سچے امام مہدی کی ماننے والے ہوں گے اور ایک ہی جماعت ہوں گے. اس لیے اس نے بہت سے جو دعوے کیے ہیں ان کی بنیاد پہ میں آپ کو بات کر کے بتاتا ہوں کہ اس نے جو کہا کہ میں مسلمانوں کو متحد کر رہا ہوں، متحد کرنے کے بجائے ان کو مزید تفرقوں میں ڈال دیا. بجائے اس کے کہ یہ باقی فرقوں کو اکٹھا کرتا، اس کی اپنی جماعت کے 2 فرقے ہو گئے. اس میں ایک لاہوری گروپ اور ایک قادیانی. جو لاہوری ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ نبی کی ہوتی ہے. تو مرزا صاحب تو نبی تھے ہی نہیں، تو وہ تو صرف مجدد تھے، وہ مجدد تک اس کو مانتے ہیں. نہیں وہ ان لوگوں نے بھی اختلاف اسی وجہ سے کیا نا، کیونکہ وہ جس طرح یہودیوں نے کہا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے کیوں نہیں ہے، تو ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو مرزا ہے ہمیں کیوں نہیں تسلیم کر رہا یا ہم میں سے کیوں نہیں آیا.
نہیں ایسے نہیں بات، وہ دراصل بات یہ تھی کہ جب 1908 میں یہ لاہور میں جس بلڈنگ میں یہ مرا ہے نا، جی وہ مولوی محمد علی کا گھر تھا، اچھا جس نے بعد میں لاہوری جماعت بنائی. اس کا نام انہوں نے رکھا تھا احمدیہ بلڈنگز. اور وہ براترت روڈ پہ ابھی بھی موجود ہے. بعض مرزئی ابھی بھی جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جی وہ متبرک کمرہ ہے جہاں، یعنی وہ متبرک واش روم جو ہے. ہاں جی، وہ جو کمرہ جہاں اس کے فوت ہوئے ہیں تو اس کو بڑی عقیدت سے جا کے دیکھتے ہیں. تو اب 1908 میں یہ فوت ہو گیا تو اس کا جو بیٹا تھا نا بڑا، مرزا بشیر الدین، اصل میں تو اس کی پہلی بیوی سے بھی 2 بیٹے تھے. جی ایک تو مرزا فضل تھا، اس نے اس کو مانا نہیں تھا. تو دوسرا مرزا سلطان تھا، اس نے بھی اس کو نہیں مانا تھا. اب دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی ہوتی ہے جی اور وہ آتے ہیں گھر میں تو حضرت خدیجہ ان کو فوراً مان لیتی ہیں کہ بالکل آپ پہ صحیح، وہ فرشتے تسلی نازل دیتی ہوئے، ہیں، تسلی حوصلہ دیتی ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ بالکل سچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن اس کی بیوی جو پہلی وہ کہتی ہے کہ تم تو جھوٹے ہو، تم ساری رات سوئے رہتے، صبح اٹھ کے کہتے ہو مجھے الہام ہو گیا، وحی ہو گئی ہے. جی اور وہ اس میں مان نہیں لائی. اس کا نام حرمت بی بی تھا. اس نے اس کو طلاق دے دی. اس کے اس میں سے 2 بیٹے تھے، مرزا سلطان اور مرزا فضل، وہ بھی اس پہ ایمان نہیں لائے. اور یہاں تک کہ مرزا فضل اس کی زندگی میں فوت ہو گیا، اس نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، اس لیے کہتا یہ منکر تھا، یہ کافر ہے، کافر کی موت مرا. ہاں جی. تو پھر دوسری بیگم جو اس کی تھی نصرت جہاں بیگم، جس کو اماں جان کہتے ہیں، تو اس میں سے بڑا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود اس وقت چھوٹا تھا. تو پھر انہوں نے سب نے متفق ہو کے نا حکیم نور الدین کو پہلا خلیفہ تسلیم کر لیا. اس وقت تو قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ بھی بالکل اکٹھے تھے. اب اس بات پہ آگے لاہوری بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں کہ جب حکیم نور الدین خلیفہ بنا تب تو تم نے یہ بات نہیں کی کہ خلافت تو نبی کی ہوتی ہے، تو انہیں حکیم نور الدین کی فوراً بیعت کر لی اور 6 سال تک اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اس کی باتیں مانتے رہے، اس کے جتنے بھی آرڈرز تھے. اور جب 1914 میں وہ مرا ہے تو پھر مرزا بشیر الدین خلیفہ بنا ہے، تو تم نے اٹھ کے باتیں شروع کر دیں گے. 24-25 سال کا لڑکا ہے. اس وقت اس نے مولوی محمد علی نے ایم اے کیا ہوتا، تفسیر لکھی تھی اس نے، اور خواجہ کمال الدین وہ ایڈوکیٹ تھا. تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں کیوں نہیں خلیفہ بنایا گیا، یہ اصل بات تھی، کرسی کا مسئلہ تھا. کرسی. وہ کہتے کہ اگر وہ بن جاتا مولوی محمد علی لاہوری یا خواجہ کمال الدین وغیرہ پھر تو جائز تھی خلافت، پھر ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے تھے یہ کل کا لڑکا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. اصل میں اختلاف آگے مرزا بشیر الدین کی شخصیت پہ ہوا ہے اور کچھ اس کے کریکٹر پہ انہوں نے کچھ جو باتیں تھی تو وہ اس پہ بعد میں ڈسکس کریں گے. تو بات یہ کرنے کا مقصد ہے بعد میں وہ اس بات پہ پکے ہو گئے کہ نہیں ہم جی مرزا صاحب کو نبی مانتے نہیں، ہم ان کو صرف مجدد مانتے ہیں. چونکہ اس کے دعوے بہت زیادہ ہیں، اس کا مجدد ہونے کا دعویٰ بھی تھا. اچھا ایک دن مجھے ایک مربی جو کافی سینئر تھا مجھے کہتا کہ میں، وہ قادیانی تھا، قادیانی گروپ سے، کہتا میں لاہوری گروپ کو جا کے نا ان کو لاجواب کر کے آیا. اچھا میں نے ان کو کہا کہ تم مرزا صاحب کو کیا مانتے ہو؟ کہتے تھا ہم تو ان کو مجدد مانتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کون سی صدی کا مجدد؟ کہتے 14ویں صدی کا. میں نے کہا تو 14ویں صدی گزر گئی ہے تو اب 15ویں صدی کا مجدد ڈھونڈو، تم ہمارا تو معاملہ ختم ہو گیا. تو وہ کہتا وہ پھر لاجواب ہو گیا، ان کو کوئی بات ہی نہیں آئی. تو میں نے کہا کہ مرزا صاحب صرف مجدد نہیں تھے، مجدد بھی تھے، محدث بھی تھے، امام مہدی بھی تھے، امتی نبی بھی تھے، شرعی نبی بھی تھے. تو جو اس نے دعوے کے کہتا تم مرزا صاحب کے سارے دعوے پہ ایمان لاؤ پھر تمہیں نجات ملے گی، اس طرح نہیں. تو مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بے شمار دعوے ہیں، اگر ہم اس پہ ڈسکس کرنے لگیں تو گھنٹوں بلکہ ہفتوں لگے رہیں تو اس کو حل نہیں کر سکتے. اس طرح کا گورکھ دھندا ہے یہ. بہت شکریہ ارشد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے لیے مزید آسانیاں فرمائے. معزز سامعین، ہماری اس ویڈیو کا جو خاص مقصد ہے وہ کسی قسم کا اختلاف یا انتشار پھیلانا نہیں، بلکہ ہمارے ان بھائیوں کی رہنمائی کے لیے ہم اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح سے دین اسلام سے دور ہیں، چاہے وہ عقیدے کے طور پہ ہوں، چاہے وہ ایمانیات کے طور پہ ہوں. تو ہم ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں
تاکہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں وہ صحیح راہ راست کو اخذ کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر فرمائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔